بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں توکل حسین ہوں۔ میں نے جو رپورٹس تیار کی ہیں، میری رپورٹ کے مطابق سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، آج 16 دسمبر ہے اور یہ بہت ہی بھاری دن ہے ہم پاکستانیوں کے لیے۔ اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سقوط ڈھاکہ بھی 16 دسمبر 1971 کو ہی پیش آیا تھا، جس میں مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا تھا اور دو بازو آپس میں کٹ کر رہ گئے تھے۔ اور یہ تحفہ بھی ہمیں کس نے دیا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا، وہی اسٹیبلشمنٹ جس نے یہ ہم کو ایک قبضہ مافیا حکومت تحفے میں دی ہے، جس حکومت نے 8 مہینوں میں پاکستان کی عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ یہ اس قسم کی حکومت لا کر ہم کو دی ہے۔ اب جو ریٹائر ہوئے ہیں نا باجوہ صاحب، وہ جب باہر نکلیں گے اور عوام کے تاثرات لیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ میں نے عوام کے اوپر کیا ظلم کیا ہے، اور اتنی بڑی خلیج بڑھا دیا ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان یہ وہ فوج ہے عوام جس سے عوام اپنے دل و جان سے بھی زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن اس خلیج کو بڑھا دیا ہے اس کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ممبروں نے اور کچھ آرمی چیف کے یعنی کہ کیے ہوئے اعمال نے، جس میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ شہباز شریف بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے، اسی کو ہی لایا جائے۔ یہ جو پاکستان کی حکومت ہے یہ بھٹو خاندان اور شریف خاندان سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ بھٹو وہ شخص ہے جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے جس کو ایوب خان نے اپنی گود میں پالا، جبکہ نواز شریف کو ضیاء الحق نے اپنی گود میں پالا۔ 34 سال تک اس ملک کے اوپر فوج حکومت کرتی رہی اور 30 سال تک یہ دونوں پارٹیاں حکومت کرتی رہیں۔ تو اب ملک کا یہ حال ہے کہ آپ انٹیریئر سندھ میں جا کر دیکھ لیں، یہ پورے ملک میں نہ کوئی علاج فری میسر ہے، اس کے علاوہ نہ تعلیم کی سہولت ہے، نہ انصاف کی سہولت ہے۔ غریب آدمی جو ہے وہ عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کر پوری زندگی ذلیل ہو جاتا ہے، جبکہ امیر آدمی جرم کر کے باہر بھاگ جاتے ہیں اور باہر سے آتے ہیں، آتے ہی ان کو پیٹریٹ جو ضمانت ہے وہ مل جاتی ہے۔ ان کو میں پیٹریٹ ضمانت کہوں گا، اور یہ بے عزت بری ہو جاتے ہیں، کیونکہ باعزت تو ان کو کہنا ایک الفاظ کی تو ہے نا۔ یہ جو سیاستدان ہمارے یہ بڑے بڑے لٹیرے ڈاکو جو ملک کو لوٹ کر باہر چلے گئے، یہ آتے ہی عدالتوں سے بے عزت بری جاتا ہے۔ عدالتوں کا FIA کا یہ صرف اور صرف ٹائم ضائع کرتے ہیں، کوئی ان کو سروکار نہیں ہے۔ عدالتیں اپنا کام کرنے سے قاصر بیٹھی ہوئی ہیں، غریب عوام کے کیس نہیں سن رہے، صرف اور صرف ان لوگوں کے ساتھ پروٹوکول۔ آج پھر حمزہ سلمان شہباز جو FIA میں پیش ہوں گے، کیا پیشی ہے ان کو؟ معاف کر دیں ان کو، سب کو ہی معاف کر دیں، جتنے بھی کرپٹ بے نظیر سے لے کر آج تک سرے مال کے کیس اور جو بھی ایون فیلڈ ریفرنس کے کیس، سب کے سب ان کے اوپر معاف کر دیں۔ خدا را اپنا ٹائم نہ ضائع کریں۔ اور باقی جو کیس آپ کے عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہم جتنے بھی وڈیرے کرپٹ لوگ ہیں ہم سب کو معاف کرتے ہیں، وہ آئیں پاکستان میں رہیں اور اپنی جو سیاسی سرگرمیاں ان کو تیز کریں۔ نواز شریف بھی آ جائے، سارے کے سارے جو الطاف حسین بھی آ جائے، الطاف حسین کو بھی بلا لیں۔ یہ پاکستانی عوام برداشت کر لے گی، 74 سال سے یہ برداشت کرتی آ رہی ہے، اب ان کو مزید بھی برداشت کر لے گی۔ یہ ان کا بڑا حوصلہ ہے، ان میں بہت بڑا کلیجہ ہے، کیونکہ انہوں نے تقریباً پاکستان کی میں 40% لوگ جو خطے غربت سے نیچے زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، ان کے پاس رینج روور گاڑیاں نہیں ہیں، ان کو نہ ہی رینج روور چاہیے، وہ صرف اپنے ملک میں رہنا چاہتے ہیں، ملک میں انصاف کا نظام ہو چاہتے ہیں، وہ برداشت کر لیں گے۔ آپ لوگوں کو چاہیے، آپ رشوت لیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ملک کو لوٹتے ہیں، لوگوں کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ 70,000 روپیہ تنخواہ لینے والا ملازم جو ہے کہ غریب آدمی سے رشوت مانگ رہا ہوتا ہے، یہ کیسی شرم کی بات ہے؟ ایک ویسے آدمی سے جو دیہڑی دار ہے، لیکن دیہڑی دار پھر بھی رشوت دے کر اپنا کام کراتا ہے، اور امیر آدمی جو ہے اس سے عدالتیں بھی ڈرتی ہیں، محکمے بھی ڈرتے ہیں۔ FIA ایک ہوا ہے پورے پاکستان کے لیے، لیکن امیر آدمی کے آگے وہ بھی لاچار ہے، وہ بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری ایک اہم خبر آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کے خلاف جو JIT بنی تھی، اس میں جاوید لطیف، مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ کو CCPO لاہور کے دفتر میں طلب کر لیا، کیونکہ انہوں نے مذہبی ہوا دی تھی، اور جس جنونی قاتل نے عمران خان کے اوپر حملہ کیا تھا وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ مذہب کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ یعنی کہ اب ان کی پیشیاں شروع ہو گئی ہیں اور کوئی نہ کوئی رزلٹ انشاءاللہ سامنے ضرور آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔